السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سانحہ جڑاوالا معاشرے میں موجود ایک مرض کی نشاندہی کرتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہر شہری کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن میں آئے گی۔ صدر عارف علوی کی ٹویٹ پر بابر اعوان کا سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا مطالبہ۔ بابر اعوان کا کہنا ہے کہ صدر نے جو کہا ہے وہ معتبر بات ہے۔ آرٹیکل 186 صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے سوال بھیجے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت پہلی عدالت قائم۔ سائفر کیس میں شاہ محمود کی پیشی۔ ایف آئی اے نے سائفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود قریشی کا 13 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگ لیا۔ سائفر کیس میں شاہ محمود کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ۔ انسداد دہشت گردی عدالت۔ ایمان مزاری اور علی وزیر جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ایمان مزاری کا موبائل اور لیپ ٹاپ ریکور کر لیا گیا۔ ملزمان کو 24 اگست کو پیش کرنے کا حکم۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب۔ متعدد دیہات زیر آب، فصلیں تباہ۔ پاک فوج کا ہزاروں افراد کو سیلاب سے نکالنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر 2 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا آج گزرنے کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ سانحہ جڑاوالا پر بہت دکھی ہیں۔ یہ واقعہ معاشرے میں موجود ایک مرض کی نشاندہی کرتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ سانحہ جڑاوالا پر بہت دکھی ہیں۔ یہ واقعہ معاشرے میں موجود ایک مرض کی نشاندہی کرتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جڑاوالا سانحے کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے فیصل آباد پہنچے اور متاثرین میں چیک تقسیم کیے اور کہا کہ یہ انتہا پسندی کا کسی مذہب، زبان یا فرقے سے تعلق نہیں۔ کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن میں آئے گی۔ جڑاوالا میں مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ اقلیتوں کے جان و مال پر اگر کوئی بھی شخص ظلم کرتا ہوا پایا گیا تو اقلیتی برادری ریاستی قوانین اور ریاست کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی بھی معاشرہ عدل و انصاف سے ہی قائم رہ سکتا ہے۔ ہر شہری کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ملٹری لیڈرشپ نے یقین دلایا کہ اقلیتوں کے حقوق پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن میں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مسیحی برادری کا کنٹریبیوشن نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، مریم علیہ السلام کی شان بیان کی ہے۔ 2 طبقہ جو انہیں تسلیم کرتے ہیں، کیا وہ آپس میں ایسے الجھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ انتہا پسندی کا کسی مذہب، فرقے یا علاقے سے کوئی تعلق نہیں۔ اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان نے کہا ہے کہ صدر نے جو کہا ہے وہ معتبر بات ہے۔ یہ بڑا سنگین جرم ہوا ہے کہ جہاں آئینی عہدے کی حکم عدولی ہو جائے وہاں نتیجہ آرٹیکل 6 نکلتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان نے کہا ہے کہ صدر نے جو کہا ہے وہ معتبر بات ہے۔ یہ بڑا سنگین جرم ہوا ہے کہ جہاں آئینی عہدے کی حکم عدولی ہو جائے وہاں نتیجہ آرٹیکل 6 نکلتا ہے۔ آرٹیکل 186 صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے سوال بھیجے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر اعوان نے کہا کہ صدر صاحب کے ٹویٹ کی بات کریں تو صدر عہدے کی پاکستان میں 4 حیثیتیں ہیں۔ بابر اعوان کا کہنا ہے کہ صدر سربراہ ریاست ہے، پارلیمنٹ کا حصہ ہے
IMF کے سارے ایگریمنٹ صدر کے نام پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چوتھا یہ کہ صدر پاکستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں۔ PTI رہنما نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ معاملے کا از خود نوٹس لے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں صدر مملکت عارف الوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کر دی تھی۔ صدر الوی نے کہا تھا کہ اللہ گواہ ہے، میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان بل سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے اپنے عملے کو کہا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیجیں۔ میں نے عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم ملک کی پہلی اسپیشل عدالت نے سائفر کیس میں شاہ محمود کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم ملک کی پہلی اسپیشل عدالت نے سائفر کیس میں شاہ محمود کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا اضافی چارج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو سونپا گیا۔ جج ابو الحسنات نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمے کی سماعت کی۔ اسپیشل عدالت کے جج ابو الحسنات نے غیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے، غیر متعلقہ افراد باہر چلے جائیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک میں پہلی اسپیشل عدالت قائم کر دی گئی، جس میں سائفر کیس میں گرفتار وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت میں وکلا شاہ محمود قریشی کے وکیل شعیب شاہین، انتظار پنجوتھا، گوہر علی اور علی بخاری موجود ہیں، جبکہ PTI کے جونیئر وکلا کو بھی کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے پروسیکیوٹر نے شاہ محمود قریشی کا جسمانی ریمانڈ مانگ لیا۔ FIA پروسیکیوٹر نے سائفر دستاویزات کی برآمدگی کے لیے شاہ محمود کا جسمانی ریمانڈ مانگا ہے۔ ذرائع کے مطابق وکیل شعیب شاہین نے سائفر کے معاملے پر FIA سے تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی اور بار بار جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے بھی اپنے دلائل میں وائس چیئرمین PTI کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے وکلا علی بخاری اور شعیب شاہین نے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا، جبکہ FIA پروسیکیوٹر خوشنود احمد نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ پڑھ کر سنایا۔ بعد ازاں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی اسپیشل عدالت کے جج ابو الحسنات نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد شاہ محمود قریشی کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ایمان مزاری اور علی وزیر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ملزمان کو 24 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ایمان مزاری اور علی وزیر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ملزمان کو 24 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما علی وزیر کو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ایمان مزاری کی وکیل زینب جنجوعہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کل بھی انہوں نے کہا کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی۔ ایمان مزاری کا موبائل اور لیپ ٹاپ ریکور کر لیا گیا ہے۔ ایک وقوعے پر 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پہلی FIR میں ناقابل ضمانت دفعات ہیں۔ ایمان مزاری وکیل ہیں، پہلے بھی شامل تفتیش ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہوتی رہیں گی۔ اس ملک میں وکالت کرنا بھی جرم بن گیا ہے۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ریاست کے خلاف تقریریں کی۔ اس موقع پر ایمان مزاری کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ عدالت کے سامنے پڑھا گیا۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ایمان مزاری کے خلاف پہلے بھی مقدمہ درج ہوا تھا اور ان کی جانب سے غیر مشروط معافی کے بعد وہ کیس ختم ہوا تھا۔ پولیس نے ایمان مزاری کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست کر دی، جس پر عدالت نے فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ اتنا پیارا وطن ہے، اگر یہاں رہ کر یہ معاملات ہوں تو ہم کہاں چلے گئے؟ میں کہتا ہوں ملک ہے تو ہم ہیں۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے علی وزیر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں عدالت نے ایمان مزاری اور علی وزیر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ملزمان کو 24 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں اور سینکڑوں ایکڑ پر تیار فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں اور سینکڑوں ایکڑ پر تیار فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ دریائے ستلج میں سیلابی ریلے کی آمد سے متعدد بند ٹوٹ گئے، کئی دیہات کا آپس میں زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ سیلابی ریلے کے باعث علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور ہیں۔
پاک فوج کا ہزاروں افراد کو سیلاب سے نکالنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو ٹیمیں کشتیوں کے ذریعے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بابا فرید پل، موزہ ببلانہ، فیروز پور، چشتیاں، پیر غنی کے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ شاہو بلوچ، باقر کی، ماڑی عام، کوٹ بخشا، بھینی، نور جہانیہ اور دیگر علاقے سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی ایک بار پھر سے زیر آب آ گئی، جس سے کسان پریشانی کا شکار ہیں۔ ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر 2 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا آج گزرنے کا امکان ہے۔ اس وقت پانی کی آمد 1,44,135 کیوسک ہے۔ پانی کا اخراج 1,44,135 کیوسک ہے۔ ضلع انتظامیہ، ریسکیو اہلکار اور پاک فوج کے دستے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ تمام تر امدادی کارروائیوں کی نگرانی ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ذیشان حنیف خود کر رہے ہیں۔ ادھر عارف والا میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر مختلف علاقوں میں سرکاری اسکولز بند کر دیے گئے ہیں۔ 6 سرکاری اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں تا حکم ثانی معطل رہیں گی۔ بند ہونے والے اسکولز میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ بند ہونے والے اسکولز میں ٹبی لال بیگ، نورا رت، جلال جموں، ماڑھو فیروز کا اور سالم رت شامل ہیں۔ دوسری جانب قصور کے سیلاب زدگان کے لیے پاک فوج کی زبردست امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں گنڈا سنگھ والا، دھبسری، اٹاری، گھٹی کلنگر، اولاکے، جمعے والا، کمال پورہ، بکر کے اور نجابت شامل ہیں۔ ہزاروں متاثرہ خاندانوں میں لگ بھگ 16 ٹن مفت راشن بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ راشن پیکس میں آٹا، دال، چاول، گھی اور دودھ سمیت ضروری اشیاء خوردونوش شامل ہیں۔ تلوار پل، ٹھٹھی بخشی اور نجابت کے مقامات پر راشن کی تقسیم جاری ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے ضروری طبی امداد کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا گیا ہے۔ امدادی کارروائیاں سیلاب کی صورتحال بہتر ہونے اور معمولات زندگی بحال ہونے تک جاری رہیں گی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔